ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کہ قرآن پاک یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، اور اسی راستے پر چل کر ہم منزل تک پہنچتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک شخص گزرے ہیں انگلستان کے، عامر علی داؤد، یہ بھی خود اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نہ مجھے عربی آتا تھا نہ اردو آتا تھا، تو پھر میں نے انگریزی قرآن لیا اور پھر میں نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں نے انگریزی میں قرآن پاک کو پڑھتا گیا، قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھتا گیا، وہ خود کہتے ہیں کہ بہت سارے شک، شبہات، اعتراضات، غلط فہمیاں جو میرے ذہن میں سالوں سے بندی پڑی تھی، ایک ایک کر کے اللہ نے سارے اعتراضات ختم کر دیے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ ایک غلط فہمی اللہ نے ختم فرما دی۔ تورات، زبور، انجیل، ان کے متعلق جو آپس میں انسانوں کی تحریف کرنے کی وجہ سے تضاد تھا، اللہ نے وہ صاف کر دیا۔ اس لیے کہ جب انسانوں نے اللہ پاک کے آسمانی کتابوں میں تحریف کیا، انجیل میں رد و بدل کیا، تورات میں رد و بدل کیا، تو پھر ایک کی باتیں خود بخود دوسرے سے ٹکرا گئیں، تو اسے کہتے ہیں تضاد۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کا شکر ہے ختم ہو گئی، اور صرف کیا پڑھنے کی وجہ سے؟ قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر میں نے اور اسلام کو سیکھا، اور میں نے اللہ سے دعا کی، اور میں اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ خود ہی حق کی تلاش میں نکلے تو پھر اللہ نے ان کو راستہ اور منزل دونوں عطا فرمائے۔ غیر مسلم بھی اگر حق کی تلاش میں رہے گا تو کبھی نہ کبھی اللہ اسے دین کا راستہ دکھائیں گے، اور نعوذ باللہ اگر مسلمان غفلت میں پڑا رہے گا تو پھر اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، اس سے بڑی اور کیا نعمت چاہیے اللہ کی؟ ایک صوفی تھے جو سالہ سال سے اللہ 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 کر رہے تھے۔ جب کئی سال گزر گئے تو شیطان نے ان کو بہکانے کے لیے ایک طریقہ اپنایا۔ شیطان نے ان سے کہا تمہارے اللہ اللہ کہنے کا کیا فائدہ؟ اتنے سالوں سے تو کہہ رہے ہو، آسمان سے تو کوئی جواب نہیں آیا۔ اب صوفی کہتے کسے ہیں؟ جسے تصوف ہو مگر علم زیادہ نہیں ہوتا، عبادت میں زیادہ ہوتے ہیں مگر علم میں۔ تو صوفی تھے، عبادت کرنے کا شوق تھا، عبادت کرنے کی عادت تھی، مگر علم نہیں تھا۔ تو پھر وہ سوچنے لگے ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کئی سال سے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، آسمان سے مجھے کوئی جواب نہیں آیا، تو لگتا ہے کہ اللہ کو میرا اللہ اللہ کہنا پسند نہیں۔ تو پھر انہوں نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا۔ تو کچھ دن کے بعد اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوا، حضرت خضر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ملاقات ہو گئی ان سے۔ اللہ کا انتظام تھا، انہوں نے ملاقات کی۔ حضرت خضر نے کہا بھائی آپ اللہ اللہ کرنا کیوں چھوڑ دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے، جب آسمان سے جواب نہیں آیا تو پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضرت نے سمجھایا اتنے سال سے جو آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں یہی تو اللہ کا جواب ہے۔ اتنے سال سے آپ کی زبان پر جو اللہ کا نام چل رہا تھا یہی تو اللہ کا جواب ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو ابتدا میں ہی اللہ اپنے نام سے تمہیں محروم کر دیتے، اور کیا جواب چاہیے؟ اللہ تمہارے سے محبت کرتے، اس کی علامت یہ ہے کہ میں اور آپ عشاء کی نماز کو آ گئے، میں اور آپ اللہ کے چاہنے سے درس قرآن تفسیر کے حلقے میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اللہ کی چاہت کے بغیر، کیا اللہ کی منشا کے بغیر ہم نماز پڑھا سکتے ہیں؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جب مؤذن کہے نا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنی زبان سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ،
ہم کیا کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں یا اللہ؟ آپ ہے نا ہمارے اندر نیکی کی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی قوت ہے، آپ چاہیں تو ہم جا کر نماز پڑھ لیں گے۔ تو ہمارا نماز کو آنا، ہمارا نماز کو آتے رہنا، ہمارا دینی حلقوں میں بیٹھنا، درس قرآن تفسیر کے حلقے میں بیٹھنا، یہی تو اللہ کی چاہت ہے، اور کیا ہے؟ ہمیں نعمت صرف دولت سمجھ میں آتی ہے، ہمیں صرف نعمت اللہ کی پیسہ سمجھ میں آتا ہے، ہمیں اللہ کی نعمت صرف سونا چاندی سمجھ میں آتا ہے۔ یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں، یہ اللہ کافروں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں دنیا کی قیمت اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ لنگڑے مچھر کی ہے۔ اللہ کے یہاں پوری کائنات لنگڑے مچھر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ دنیا اللہ والوں کو نہیں دیتے، وہ تو کافروں کو دیتے ہیں کہ پڑے رہے وہ غفلت میں، آخرت میں ان کا جو ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ تو اپنے بندوں کو چاہتے ہیں کہ ان کا امتحان لیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ دولت اللہ کی محبوب چیز نہیں ہے، وہ تو غیروں کے لیے ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک سبحان اللہ کہنے کا اگر آپ کو موقع مل جائے، شکر ادا کریں کہ یا اللہ میری زبان سے کچھ اور بھی نکل سکتا تھا، تیرے چاہنے سے سبحان اللہ نکل گیا۔ شکر کرو گے تو پھر دوبارہ تمہیں توفیق ملے گی، اس سے آپ نعمت سمجھیں گے تو پھر اللہ کی نعمتیں صاف سمجھ میں آئیں گی۔ اگر ہم نے عبادتوں کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھی تو پھر تو دل کے بھی اندھے ہیں، آنکھوں کے بھی اندھے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، وقت تو وقت پر بدلتا ہے، مگر انسان کبھی کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے مگر انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے، اس لیے اپنی آخری سانس تک اللہ اللہ کرتے رہو، پھر بھی ڈرتے رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ فرمان ہے، ارشاد ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت میں نہیں رکھنا چاہتے جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے متمیز نہ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تم کو مطلع نہیں کرتے، لیکن ہاں جس کو خود اللہ چاہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ بس اب اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 پر 9 ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جو یہ حالات اللہ لے کر آئے، اس کی ایک سب سے بڑی حکمت یہ بھی تھی، کئی ساری حکمتیں ہیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ منافقوں کا چہرہ سب کے سامنے واضح ہو جائے، اس لیے اللہ یہ حالت لے کر آئے۔ تبھی تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 بندوں کو لے کر نکل گیا، سب جان گئے کہ یہ 300 منافق ہیں، ساری دنیا کے سامنے ان کا راز کھل گیا۔ یہ اب تک چھپے ہوئے تھے، ان کا کلمہ چھپا ہوا تھا، ان کی نماز چھپی ہوئی تھی، ان کے عقائد چھپے ہوئے تھے، یہ مسلمانوں کے صف میں کھڑے تھے مگر نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے تھے، یہ مسلمانوں کے ساتھ تو تھے مگر اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کو الگ کرنا تھا تو ہم نے یہ حکمت کی۔ تو اس آیت کا خلاصہ ہے، لہذا اللہ فرماتے ہیں یہ جو حکمت ہے نا، یہ علم غیب کا معاملہ ہے، اور یہ اللہ کسی پر نہیں کھولتے مگر جس پر اللہ چاہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں بس اللہ پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔
اگر تم مومن ہو، اگر تم متقی ہو تو پھر اللہ کے یہاں تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ۔ تو میرے عزیز و میرے بھائیوں، کل کی آیتوں میں ایک بات رہ گئی ہے، اسے پہلے سمجھیں پھر آگے بڑھیں گے۔ آیت نمبر 170 پر 7، ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا۔ ان الذين اشتروا کہتے ہیں خریدنا بیچنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اشتروا الکفر، کافروں نے خریدا ایمان کے بدلے میں کفر۔ کافروں نے کیا خریدا؟ ایمان دے کر کفر خریدا۔ کافروں نے ایمان دے کر کفر خریدا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، جب کافروں کو کافر تم خود کہہ رہے ہو تو پھر ان کے پاس ایمان کہاں ہے بیچنے کے لیے؟ بھئی بیچنے کے لیے چیز تو ہونا چاہیے نا۔ میرے پاس فون ہو تو پھر میں فون بیچوں گا، میرے پاس کوئی چیز ہے تو پھر میں چیز بیچوں گا، میرے پاس چیز ہی نہیں تو پھر بیچوں گا کیسے؟ تو کافروں کے پاس بیچنے کے لیے ایمان کا تو ہونا ضروری ہے۔ جب ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایمان کو بیچ کر کفر کو کیسے خریدیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سوال سمجھ گئے؟ چیز ہو تو پھر بیچنا سمجھ میں آتا ہے، چیز ہی نہیں ہے تو پھر کس بات کی خرید و فروخت؟ تو جب کافروں کو کافر کہا جا رہا ہے تو ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ فرما رہے کہ ایمان کو انہوں نے بیچ دیا، کفر کو خرید لیا۔ تو ایمان ان کے پاس کہاں تھا جو انہوں نے بیچ دیا؟ ایمان ان کے پاس کہاں ہے؟ تو میرے عزیز و میرے بھائی، اب جواب سمجھیں۔ علماء فرماتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ والے اکابرین فرماتے ہیں، جب عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے جنتی روحوں کو بھی پیدا فرمایا اور جہنمی روحوں کو بھی پیدا فرمایا، اور عالم ارواح میں سب کھڑے رہے اور سب کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، بالکل آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ اس وقت مسلمان تھے، کہ اس وقت کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ عالم ارواح میں مسلمان کی روح ہو، کافر کی روح ہو، یہودیوں کی روح ہو، عیسائیوں کی روح ہو، سکھوں کی روح ہو، مجوسیوں کی روح ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو اسلام کے علاوہ، سب کی روحیں وہاں موجود تھیں۔ اور جب اللہ پاک نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا آمنت باللہ، قالوا بلا، بالکل آپ ہمارے رب ہیں۔ تو مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے یہودیوں کی اولاد ہو، عیسائیوں کی اولاد ہو، ہندو بھائیوں کی اولاد ہو، سکھ بھائیوں کی اولاد ہو، مجوسی بھائیوں کی اولاد ہو۔ صرف مسلمانوں کے بچے مسلمان نہیں پیدا ہوتے، دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ ان کے ماں باپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی کو بھی مانتے ہوں، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ان کے ماں باپ اگر یہودی ہیں تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر مجوسی ہیں تو بچہ مجوسی بن جاتا ہے، ماں باپ اگر نصرانی ہیں تو بچہ نصرانی بن جاتا ہے۔ تو دو باتیں ہو گئی، نمبر ایک، عالم ارواح میں مسلمان ہو گئے تھے، ایمان والے تھے، اور جب اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا تو بھی اسلام کے ساتھ پیدا کیا، ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں نہ مدرسہ، نہ مکتب، نہ پڑھانے والے، نہ سکھانے والے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ کوئی نبی گئے، نہ کوئی رسول گئے، ایسی جگہ بھی اگر کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اسے اللہ نے اتنی عقل ضرور دی ہے کہ اگر وہ تصور کرے کائنات میں تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ نے عقل سلیم سب کو اتنی دی ہے، اتنی سمجھ تو سب کو اللہ نے دی ہے، اگر وہ بغیر تعصب کے کائنات میں غور کرے گا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اگر وہ کائنات میں غور و فکر کرے گا، آسمانوں کی بلندیوں میں غور کرے گا، زمین کے پھیلاؤ میں غور کرے گا، تو اسے اللہ ملے گا۔ آسمانوں کی بلندیوں میں اللہ ہے،
زمین کے پھیلاؤ میں اللہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں اللہ ہے، سمندروں کے لہروں میں اللہ ہے، چاند کی چاندنی میں اللہ ہے، سورج کی کرنوں میں اللہ ہے، ستاروں کی چمک میں اللہ ہے، بیت اللہ سے بیت المعمور میں اللہ ہے، جبریل میں اللہ ہے، اسرافیل میں اللہ ہے، میکائیل میں اللہ ہے، جنت اللہ کی ہے، جہنم اللہ کی ہے، ساتوں طبق اللہ، زمین کے اللہ اس میں موجود ہیں، ساتوں آسمان کے طبق اس میں اللہ موجود ہیں، دن کا اجالا اللہ ہے، رات کا اندھیرا اللہ ہے، سردی اللہ ہے، گرمی اللہ ہے، صحت اللہ ہے، گرمی اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے۔ بس عقل کو صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ ایک اللہ والے جو بڑے عالم دین تھے، مدارس میں بچوں کو پڑھاتے تھے توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے ہونے پر، علمی دلائل، علمی مباحث۔ ایک مرتبہ حضرت نے غور کیا کہ شہر میں تو ہم لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں تو بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں توحید کیا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہے، یہ سب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مگر جو لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں دیہاتوں میں، خریوں میں، گاؤں میں، وہ بیچارے اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ حضرت کی پھر بات آئی دل میں، تو پھر حضرت نے ایک مرتبہ قریہ کا سفر فرمایا، دیہات کا سفر مانا، دیکھیں تو صحیح وہاں کے لوگوں کی ایمان کی حالت کیا ہے، اس لیے کہ نہ ان کو مدرسہ، نہ پڑھانے والے، نہ سمجھانے والے۔ تو پھر وہ حضرت جب دیہات میں چلتے رہے تو ایک بڑھیا کو دیکھا، وہ چرخہ چلا رہی تھی۔ اس زمانے میں چرخہ چلانا رواج تھا، کمائی کا ایک ذریعہ تھا۔ تو وہ اللہ والے پہنچ گئے اس بڑھیا خاتون کے پاس، عمر دراز تھی، اماں جی کے حساب اعتبار کی عمر میں تھی، تو جا کر کہا اماں جان آپ یہ چرخہ کب سے چلا رہی ہیں؟ اس زمانے سے چلا رہی ہوں، اسی سے میرا روز گزران چلتا ہے۔ تو پھر انہوں نے باتوں میں پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کو مانتی ہو؟ ہاں اللہ کو مانتی ہوں۔ تمہیں کیسے پتا کہ اللہ ہے؟ حضرت نے سوال کر لیا، کیونکہ دیہات کے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، تو پھر اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اس بڑھیا خاتون نے کہا اللہ ہے، یہ میں نے کیسے پہچانا؟ میرے چرخے سے پہچانا۔ کہ چرخے سے کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتا۔ میرے چلانے سے چرخہ چل رہا ہے اور میں نہ چلاؤں تو نہیں چلتا۔ جب یہ چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا تو اتنی بڑی دنیا چلانے والے کے بغیر کیسے چلے گی؟ اللہ، ایک دیہات کی خاتون ہے، ایک چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا، اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے بغیر چلانے والے کے چل جائے گا؟ اللہ ہے۔ تو پھر حضرت تو حیران ہوگا، سبحان اللہ۔ تو پھر حضرت نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ تو ٹھیک ہے اللہ ہے، مگر دو بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، ایک ہے یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ایک ہی ہے، کیسے؟ چرخے سے۔ وہ بھی کسے پتا چلا؟ چرخے سے پتا چلا۔ کہ کیسے؟ کہ دیکھو میں ایک چلا رہی ہوں، سالوں سے چلا رہی ہوں، چرخہ صحیح چل رہا ہے، اگر میرے ساتھ ایک اور بیٹھ کر دوسری طرف چلائے، میں اس طرف چلاؤں، چرخہ چلے گا؟ جب دو لوگ بیٹھ کر اپوزٹ میں چلائیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چرخہ چلنے کا۔ تو میں اکیلی چلا رہی ہوں، زمانے سے چلا رہی ہوں، صحیح سالم چل رہا ہے، اس سے میں نے جانا کہ کائنات کا خدا ایک ہے، اگر دو ہوتے تو پھر نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس سیدھی سادی دنیا کے لوگ ہیں، تو اللہ پاک نے سب کو اتنی عقل تو دی ہے، اتنی سمجھ تو دی ہے کہ وہ اگر غور کریں تو باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، اگر نہیں غور کریں تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں نہ کوئی نبی آئے، نہ کوئی رسول آئے، نہ کوئی پڑھانے والا، نہ کوئی بتانے والا، ایسی جگہ بھی اگر کوئی شخص پیدا ہوا تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اتنی عقل سب کو عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ غور کرے تو ہو سکتا ہے۔ جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی توحید پر، اللہ ہے، اللہ ایک ہے، میں نے 360 علمی گہری دلیلیں اکٹھا کی کتاب میں، اور جب کتاب مکمل ہو گئی تو حضرت نے سوچا میں نے کتاب لکھا مگر پڑھنے والے پڑھیں گے، نہیں پڑھنے والے کہاں سے پڑھیں گے، اور جو نہیں پڑھ سکتے پتہ نہیں ان کا ایمان کا کیا بنے گا۔ تو حضرت گئے وہ بھی کسی سے بات کرنے کے لیے کہ دیکھیں سیدھے سادے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ جنگل میں چلے گئے، اونٹ کے چرواہے کے پاس، کہا بھی تو مسلمان ہے؟ کہ ہاں مسلمان ہوں۔ کہ کیسے مسلمان ہے؟ ایک اللہ کو مانتا ہے۔ کہاں ایک اللہ کو مانتا ہوں؟ تو کہا اللہ کو مانتا، تو نے کبھی اللہ کو دیکھا؟
کہا نہیں تو پھر کیسے مانتا ہے؟ حضرت امتحان لے رہی اس کا، اس لیے کہ یہ تو جنگل کا ایک چرواہا ہے، یہ کیسے پکڑے گا؟ حضرت کو علم سے سمجھے بھی تھے، کتاب بھی لکھ دی تھی، مگر اس چرواہے سے حضرت نے پوچھا یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہے؟ تو پھر اس چرواہے نے کہا کہ ہم تو اونٹوں کے چرواہے ہیں، جنگل میں رہنے والے ہیں، جب کسی راستے میں اونٹ کی مینگنیاں اگر پڑی ہوں تو ہم دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھ کر ہم یہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہاں سے کیا گیا ہے؟ اونٹ گیا، تبھی تو مینگنیاں پڑی ہیں۔ تو جب مینگنیوں کو دیکھ کر اونٹ سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا دنیا کو دیکھ کر اللہ نہیں سمجھ میں آتا؟ اللہ۔ تو پھر حضرت نے کہا اچھا اگلا سوال وہ اللہ، اچھا یہ تو ہے کہ اللہ ہے، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے ڈنڈا لے کر بھگایا حضرت کو، اللہ کے ایک ہونے پر بھی دلیل مانگتے ہو؟ حضرت بھاگتے بھاگتے بولے اللہ معاف کرتا، انہوں نے مان لیا، اس کے پاس تو ڈنڈے کی دلیل ہے۔ ہمارے میں نے تو 360 علمی دلائل لکھے ہیں اللہ ایک ہے، اور اس کے پاس تو ایک دلیل ہے وہ بھی ڈنڈے کی، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو سیدھے سادھے لوگ تو ماشاءاللہ میرے عزیزوں میرے بھائیوں اتنی اللہ نے سمجھ سب کو دی ہے کہ سیدھا سادہ بندہ بھی اگر جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں اگر کہیں رہتا ہے تو اسے بھی اتنی اللہ نے سمجھ دی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمارے مسائل چاند پر رکھے، سورج پر رکھے کہ کہیں ایسے ویرانوں میں بھی کوئی بندہ ہوگا، چاند دیکھے گا، رمضان کا پتہ چل جائے گا، سورج دیکھے گا، نماز کا وقت پتہ چل جائے گا، اس کے لیے کوئی کیلنڈر کی اوقات اس طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کہ انہوں نے ایمان کو بیچ دیا، کفر کو خرید لیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ عالم ارواح میں مسلمان تھے، یہ ماں پیٹ جب پیدا ہوئے مسلمان تھے، اس کے بعد انہوں نے ایمان کو بیچ دیا اور یہ کافر بن گئے۔ یہ مطلب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے بڑھیں۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سی حکمتیں تھیں جنگ احد کے حالات کو لے کر، اس میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ مومن اور منافق کا فرق سب کے سامنے واضح ہو جائے۔ دیکھو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار دیتے کہ فلاں 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 منافق ہے، آپ اعلان کر دو۔ نبی اعلان کر دیتے، صحابہ مان بھی لیتے سبحان اللہ، اس لیے کہ نبی کی بات پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ کام تو وحی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے بھئی جنگ میں حالات لا کر منافقوں کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اللہ چاہتے تو ایک وحی اتار کے سب کے نام بتا دیتے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، اور نبی اعلان کر دیتے، صحابہ مان بھی لیتے۔ تو اس کا جواب علماء فرماتے ہیں وہ یقیناً نبی پر وحی اترتی اور صحابہ مان لیتے، مگر دنیا والے نہیں مانتے۔ دنیا والے جو غیر ہیں، جو کافر ہیں، جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے، وہ نہیں قبول کرتے۔ وہ تو یہی کہتے کہ بھئی یہ کیسے منافق ہوگا، ان کے ساتھ تو نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ تو ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ منافق ہیں۔ یہ بات غیروں میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ ایسی حکمت ہو کہ پوری دنیا کہے کہ ہاں یہ منافق ہے، کیونکہ اب مکے کے لوگوں نے دیکھا ان 300 لوگوں کو کہ انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ واپس چلے گئے، تو اب وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ 300 ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو غیروں کی بھی آنکھیں کھولنی تھی، غیروں کے سامنے بھی منافق کا نفاق ظاہر کرنا تھا، اس لیے اللہ پاک یہ حالت لے کر آئے۔ ورنہ وہی بھی اتر سکتی تھی، مسلمان مان لیتے تب بھی، نبی کا کہنا ہمارے لیے کافی ہے، مگر غیر کہاں سے مانتے؟ جو ایمان نہیں رکھتا وہ کہاں سے مانتا؟ رہتی دنیا تک یہی مسئلہ رہتا، آنے والے 1400 سال کے بعد یہ لوگ یہی کہتے خامہ خواہ 300 کو یہ منافق کہہ دیا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ایسی حکمت فرمائی جس سے رہتی دنیا تک جب جو بھی یہ واقعہ کو پڑھے گا وہ کہتے گا ہاں یہ منافق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ خبیث طیب سے الگ ہو جائے، پاک ناپاک سے الگ ہو جائے، حلال حرام سے الگ ہو جائے، حق باطل سے الگ ہو جائے، صحیح غلط سے الگ ہو جائے، سچ جھوٹ سے الگ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے یہ حکمت فرمائی حتی یمیز الخبیث من الطیب،
اللہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا دیکھ لے کہ یہ منافق ہیں، ان کا نفاق پوری دنیا کے سامنے آ جائے، اس لیے، ورنہ اللہ چاہتے تو وہی بھی اتار سکتے تھے، مگر پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی یہ سنت ہے۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تم کو مطلع نہیں کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن ہاں جس کو خود چاہیں اور وہ اللہ کے پیغمبر ان کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ دیکھو اس آیت میں علم غیب کا مسئلہ ہے،